ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر ریاض کے ساتھ کورونری آرٹری ڈیزیز کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ عارضہ قلب کا تذکرہ ہو رہا تھا اور آپ نے ذکر کیا تھا اسٹریس کا. ہاں ایک زمانہ تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی صدمہ اگر انسان کو پہنچے یا کوئی بہت بڑی خوشی اچانک سے مل جائے تو وہ دل کے دورے کا باعث بن جاتی ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسٹریس کو دل پر نہ لینا، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ اسٹریس کو دل پر نہ لیا جائے، کیسے ممکن ہے؟ یہ تو دیکھیں، بات تو آپ کے جینیٹک عوامل ہوتے ہیں کہ بعض لوگ پینیکی ہوتے ہیں، اینزائٹی کا شکار ہوتے بالکل ہیں بالکل. جینیٹیکلی. اور کچھ لوگ بڑے کام ہوتے ہیں بڑی ہاں ہاں مشکل ہاں. صورتحال میں بھی. پھر یہ آپ کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے کہ آپ ہاؤ یو آر زیادہ تر میں نے اموات کے معاملے میں دیکھا ہے کہ جو لوگ مذہبی رجحان رکھتے ہیں ہاں ان کے اندر اس چیز کو اپنے اندر سمیٹنے کی ہاں کافی کیپیسٹی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن پلیز اے رول. ڈیفینیٹلی اٹ کامز یو ڈاؤن. جی ڈیفینیٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے دل کے دورے کا معاملہ ایسا ہے کہ کبھی کبھی یہ معاملہ اچانک سے حادثے کے طور پر بھی سامنے آ جاتا ہے. خدا نخواستہ کسی شخص کو اچانک سے یہ تکلیف اٹھ پڑے تو پہلا عمل کیا ہونا چاہیے اور کن چیزوں پر توجہ دینی چاہیے تاکہ زندگی جس حد تک ممکن ہو دیکھیں، سکے اگر بچائی اس جا کا سکے؟ سانس چل رہا ہے جی تب تو سب سے پہلے اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں. جی. اگر اللہ نہ کرے کہ اس کو وہ رک گیا ہے تو وہ ہم لوگ اس کو سی پی آر کہتے ہیں یہ کہ کارڈیک مساج وغیرہ کیا کارڈک جاتا ہے مساج جو. وغیرہ یہ جی کرنا. تو بیسٹ تو یہ کہ آپ قریب ترین ہسپتال جو بھی ہو، قریب ترین، تاکہ وہاں پہ ای سی جی ہو جائے. کم از کم اس کو کوئی میڈیسن کی ضرورت ہو تو وہ لگ وہ جائے. دی جا سکے. ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب، ای سی جی کا آپ نے تذکرہ کیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ای سی جی پر کچھ خاص فائنڈنگ نہیں آتی. ہاں عموماً لوگ اس یہ کو ہوتا ہے. سٹینڈرڈ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ای نہیں سی نہیں، جی یہ جو ہے. ہوتا ہے اگر آپ کو ایون مایوکارڈل انفارکشن جس کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، جی اس میں بھی 6 گھنٹے تک اسی جو نارمل آ سکتا ہے. جی. تو اس میں یعنی یہ ایک سٹینڈرڈ نہیں ہے. نہیں، پھر بھی وی بلیو ان دیٹ. یعنی بہت ساری جگہوں پر ایسا ہو کہ انفارمیشن آ دیکھیں، بھی جاتی اگر ہے. آپ کو ہسٹری مل رہی ہے فزیکل ایگزامینیشن میں سویٹنگ وغیرہ دس اینڈ دیٹ، تو آپ اس کو پیشنٹ کو ڈسچارج نہ کریں، ایڈمٹ رکھیں، اسی دوبارہ ریپیٹ کرا لیں. اچھا ایک چیز اور میں نے جو دیکھی ہے وہ عموماً یہ ہے کہ گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس یا سینہ جلنے کا معاملہ ہاں بھی ان مریضوں میں اکثر و بیشتر پایا جاتا ہے، جی ہاں جی ہاں. جس کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل کا درد تو شروع ہو چکا ہوتا ہے لیکن مریض یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہاں تکلیف ہے یہ یہ ہارٹ برن گیسز ہے، کی. یہ بہت کامن ہے. ہاں پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے پیٹ کی تکلیف ہے، بالکل. تو لیکن ان دونوں تکالیف کے درمیان کوئی ڈفرینس پایا جاتا ہے؟ نہیں. دیکھیں، جو ہارٹ کا اٹیک بھی ہے وہ بھی پیٹ کی طرف ریڈیٹ کر سکتا ہے. جی جو ہے وہ بھی آپ کو معدے کی جلن کے طور پہ محسوس ہو سکتا ہے. اور معدے کی جلن تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس کو آج کل تو بہت سی میڈیسن آ گئی ہیں، اومیپرازول ہے، رینیٹیڈین ہے. جن سے وقتی طور پر آرام آ جاتا ہے. ہاں، پھر آپ اس کو فردر انویسٹیگیٹ کریں اگر آپ کو شک ہے کہ یہ ہارٹ کا ہے. اس میں دیکھیں جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ رسک فیکٹرز ہیں. پیشنٹ کی ایج کیا ہے، فیملی ہسٹری کیا ہے، اسموکنگ کی ہسٹری ہے، ڈائبٹیز ہے، کولیسٹرول ہے، ہائپر ٹینشن ہے. تو اگر کوئی رسک فیکٹرز ہیں تو آپ اس کو پھر سیریسلی انویسٹیگیٹ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ذیابطیس کا آپ نے تذکرہ کیا، اس کے حوالے سے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ذیابطیس کے مریضوں میں تکلیف کا جو احساس ہے وہ معدوم ہو جاتا ہے، یعنی نقصان تو ہو رہا ہوتا ہے جسم کو لیکن تکلیف ہاں نہیں ہو رہی ہوتی ہے. نہیں، دو چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ سائلنٹ ایم آئی. ایک ڈائبٹیز میں کیونکہ نیوروپیتھی ہوتی ہے تو پین تو محسوس نروز. نہیں ہوتا، جی جی. اور ایک ایلڈرلی میں. ان دونوں میں یعنی آپ کو بہت ایم زیادہ آئی ہو بھی بزرگ. گیا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو ایم آئی ہوا ہے کہ نہیں. ڈائبٹیز میں اور ایلڈرلی میں جی. سائلنٹ ایم آئی کہتے ہیں ہم اس کو، نیوروپیتھی کی وجہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر و بیشتر ان مریضوں سے پوچھا جائے تو یہ بھی کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ویلو کا مسئلہ ہے، یا 2 ویلو بند ہو گئے ہیں یا 3 ویلو بند ہو گئے ہیں. ویلو سے کوئی تعلق ہوتا ہے ان نہیں بیماریوں کا؟ نہیں، وہ الگ بیماری ہے. وہ ویلو اور یہ جو آرٹریز ہیں
یہ الگ الگ چیزیں. یعنی جنرل لیول پہ یہ کنفیوژن وہ ہاں کنفیوژن ہوتا ہے. ہم بھی یہ سنتے آتے ہیں کہ ویلو بند ہے, لیکن ویلو تو دیکھیں رومیٹک ہارٹ ڈیزیز جو بچوں میں ہوتی ہے زیادہ تر, جی وہ اس اس میں کی ویلز وجہ کے سے مسائل ہوتے ہوتے ہیں. ہیں. ہاں وہ ویلو کا مسئلہ الگ ہے, جی. اور کورونری آرٹریز کا مسئلہ الگ ہے. ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی شریانوں کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے ویلو سے. ہاں ہاں ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کوئی شخص اپنی زندگی کی حفاظت کرنا چاہے, جیسا کہ ہر شخص کو کرنا چاہیے, ہاں, تو کن عوامل پر توجہ دے تاکہ وہ ایک بہتر زندگی گزار سکے دل کے حوالے سے؟ اب دیکھیں, جو ایک تو کہتے ہیں کہ لائف اسٹائل آپ کا اچھا ہو, جی. آپ اسموک نہ کریں, آپ بلڈ پریشر کولیسٹرول پہ ڈائبٹیز پہ کنٹرول رکھیں, آپ فزیکل ایکسرشن کریں, آپ اسٹریس کو سیریسلی نہ لیں, جی. آل دیز تھنگس. تو اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو پرابلم ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, فزیکل ایکٹیویٹی کے حوالے سے میں نے اکثر و بیشتر لوگوں کا کانسیپٹ یہ دیکھا ہے کہ جم جانے کو وہ ایکسرسائز کرنا سمجھتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں ہارٹ پیشنٹس کے اندر فزیکل ایکٹیویٹی کی, ہاں, تو وہ کس طرح کی سمپل ایکسرسائزز پہ انحصار کر سکتے ہیں, اور اتنی دیکھیں کتنی ریگولر ایک بیسس تو پہ؟ یہ کہ باہر فزیکل ایکٹیویٹی کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, موسم بھی یہ نہیں. آپ گھر میں ٹریڈ مل رکھ لیں, جی. ایکسرسائز جو مشین ہوتی ہے وہ آپ گھر میں رکھ لیں, 20-25-30 ہزار کی آئے گی تقریباً. سامنے آپ ٹی وی رکھ لیں, 10 منٹ آپ اس پہ. یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتے, یار کوئی بھی نہیں نکلنا چاہتا. جو حالات آپ ہیں. گھر سے باہر نکلیں گے آپ کا موبائل چوری ہو جائے گا, جی. کوئی نہ کوئی مسئلہ اور آ جائے گا. جی. پارکس وغیرہ کی کمی ہے یہاں پہ, ہر جگہ کا رش میں آپ کہاں کریں گے ایکسرسائز. تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ایکسرسائز مشین رکھ لیں گھر پہ. ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر کورونری آرٹری ڈیزیز کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.